لڑائی آپس میں ہو تو سلو کی کوشش کرو, بیٹھو ادھر, نہ کہ جنگ ایسا بنو. اس لیے حساس دور ہے, پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے جو بھی اس خطے کے اندر مشکل آئے گی, مسائل آئے گے, سب سے زیادہ بوجھ عوام پر پڑے گا. ہر بحران کا بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. امن و امان کا بحران ہو, بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. سیاسی بحران ہو, بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. معاشی بحران ہو, بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. ابھی انہیں چاہیے تھا کہ جو پٹرول پر انہوں نے لیویز رکھی ہیں 100 روپے سے بھی زیادہ, اس میں کٹ لگاتے, عوام کو کچھ ریلیف دیتے, اچانک جب نہ لگاتے جیسے راج صاحب کہہ رہے تھے. اس وقت پاکستان کو چاہیے, ایک ایٹمی طاقت ہے, 25-26 کروڑ عوام ہے, نیشنل یونٹی کی طرف جائے. یہ جنگ جلدی بند ہونے والی نہیں ہے. نیشنل یونٹی کی طرف جائے, لوگوں کو یونائٹ کرے, نہ کہ جناب بلک میں سزائیں دے لوگوں کو, جیلوں میں ڈالے. ان سے کہوں گا اتنی سزا دو جتنی تمہاری اپنی زندگیاں ہیں, کم از کم اپنی زندگی کے برابر سزا دے دو جتنی تمہاری حکومت رہنی ہے. اتنی لمبی سزائیں نہ دو جو تم سے بہت زیادہ بڑی ہیں. تم 6 مہینے ہو, 4 مہینے ہو, 3 مہینے, خطے کے جو حالات ہیں ایسے بند رہے ہیں, تم نہیں رہ سکو گے. لہذا اتنی سزائیں دو, عدلیہ سے بھی کہتے ہیں اتنی سزائیں دو جتنی تمہاری اپنی عمریں ہیں. جیلی سزائیں ہیں یہ ظلم ہے, عدل کا قتل ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک سمیر کنتار تھے, دروز تھے لبنان کے, اسرائیل کے ساتھ جنگ میں, اس وقت لڑائی میں وہ گرفتار ہو گئے, قیدی ہو گئے اسرائیل کے اندر سے. ان کو لے کے تو کچھ 600 سال اور 6 مہینے یا چند سو سال 6 مہینے سزائے دی. تو جج ان کو کہنے لگا کہ میں آپ کو اتنے 100 سال اور 6 مہینے سزا دے رہا ہوں, سمجھ آ گئی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اس جو چند سو سال کی تو سمجھ آئی, 6 مہینے کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ 6 مہینے کیوں دے رہے ہو تم ساتھ؟ بار بار وہ کہہ رہا تھا. پھر اسے کہتا ہے کہ اتنی سزا دو جتنا عرصہ اسرائیل باقی رہے گا, اتنی سزا دو جب تک تمہارا یہ جیلی نظام باقی رہے گا. اس لیے پاکستان کے حالات ٹھیک, خطے کے حالات جب ٹھیک نہیں, ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں. ہمارے پٹرول کی قیمت سے پتہ لگے حالات ٹھیک نہیں ہیں. نیشنل یونٹی کیسے وجود میں آئے گی؟ پاکستان کے 90% لوگ ایک طرف کھڑے ہیں, یونائٹ ہیں, اکٹھے ہیں. آپ پھر بھی جو سٹیک ہولڈر ہیں سارے اکٹھے ہو. نیشنل یونٹی بغیر عمران خان کے ہو ہی نہیں سکتی. اس کو آپ آج لے آؤ, کل لے آؤ, جتنی دیر ہوگی آپ کو پاؤں پکڑ کے اس کو لانا ہوگا, ہاتھ باندھ کے اس کو لانا ہوگا. آپ کو نوشتہ دیوار ہے, پڑھ لو. اس لیے پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک خود بھی بچے اور پورے ریجن کو بچائے, پورے ایسٹ کو بچانے میں رول پلے کرے, امت مسلمہ کو بچانے میں رول پلے کرے. یہ کب ہو سکتا؟ جب وہ لوگ نیشنل یونٹی ہوگی, اور پھر ہمارا رول جو ہے نا سفارتی ریلیشننگ, ڈپلومیسی, ایسا بندہ لاؤ سامنے جس کے دنیا میں اعتبار ہو, لوگ اس کی عزت کریں, وقبہ وقار ہو, عزت نفس اس کے اندر ہو, اندر سے حقیر پست چھوٹا نہ ہو, انسانی کرامت اس کے ساتھ ہو. وہ سب میں آپ دیکھ لیں, میں نہیں کہتا, آپ دیکھ کون ہے پاکستان کے عوام سے پوچھے کون ہے وہ, کون مظلوموں کی پاکستان کے اور امت اسلامی کی آواز بن سکتا ہے ادھر؟ کون بن سکتا ہے؟ یہ بن سکتے ہیں. اس لیے وہ عمران خان ہے, پاکستان کے لیے, ایسٹ کے لیے, جہان اسلام کے لیے, مسلمان ممالک کے لیے, امت مسلمہ کے لیے آپ کو اپنے آپ کو یونائٹ کرنا ہوگا, اور پھر نیشنل یونٹی کے ساتھ ان لوگوں کو باہر لانا پڑے گا, ورنہ نیشنل یونٹی نہیں ہوگی جو پاکستان کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. شکریہ. ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 4 ایسے موضوعات ہیں جو اس قوم کے لیے 4 قسم کے میزائل آپ سمجھ لیں, اور میزائل جب آتا ہے تو وہ دشمن کی طرف سے آتا ہے. اس میں سے پہلا یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو کچھ ہوا, اور اس کے بعد ایران کے ایک
اسکول میں جس طرح سے 186 بچیوں کا قتل عام ہوا، اس پہ برنی سینڈرس نے رپورٹ دی ہے امریکہ کے اندر، سینیٹر نے، اور اس کے مطابق، رپورٹ کے مطابق 20,000 کے قریب بچے، بچیاں اور ولنریبلز وہ غزہ کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ اس کی روشنی میں جو ابھی تک صدر ٹرمپ حملے کر چکے ہیں دنیا کے ممالک پہ، وہ 8 ممالک بنتے ہیں ان کے عہد میں جو حملے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک ساورن ملک کا صدر وہ اٹھا کے لے آئے اور دوسرے ساورن ملک کا سپریمو اس کو شہید کیا گیا، 86 سالہ سید علی خامنہئی صاحب کو۔ ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ بہت ضروری ہے کہ 3 اقدامات فوری طور پہ کیے جائیں۔ پہلا یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس کا میراتھن اجلاس منعقد کیا جائے، روز اجلاس ہو اور روز یہ مطالبہ کیا جائے اور روز ریزولوشن لائی جائے۔ بے شک امریکہ اس کو ویٹو کرے کہ ایران کے اوپر جو غیر قانونی اور انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن والا حملہ ہے وہ فوری طور پہ امریکہ بند کرے۔ دوسرے 2 مطالبات ان کا تعلق پاکستان کے اندر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جتنا جنگی جنون، جس قدر جنگی جنون اور جس سے جنگی جنون موجودہ امریکن صدر نے آ کے پھیلایا ہے، اس کے نتیجے میں وہ فٹ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں جو نوبیل پرائز ہے، اور اس کے لیے ریاستی طور پر ان کو نامنیٹ کیا گیا ہے۔ ریاست نامنیٹ نہ کرے تو ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اس لیے فوری طور پہ ریاست جو نوبیل پرائز کے لیے صدر ٹرمپ کی نامنیشن ہے وہ واپس لے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو پیس بورڈ بنا ہے اس میں سے انڈونیشیا کی میں لیڈرشپ کو شاباش دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی ممبرشپ خود معطل کر دی ہے۔ ایسے بورڈ میں بیٹھنے کا کیا فائدہ، جس کا سربراہ تا ہے وہ بھی امیونٹی ملی ہوئی ہے صدر ٹرمپ صاحب کو، اور اس کے ساتھ جو ایشیا کا نہیں ساری دنیا کا سب سے بڑا جنگی جرائم کا مجرم جس کے خلاف وارنٹ ہے باقاعدہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا، نیتن یاہو، اور اس کا فلسطین کے ساتھ اور عربوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے حیرانی کی بات ہوگی، نیتن یاہو پولش ہے، وہ نہ کرسچن عرب ہے، نہ جیو عرب ہے، اور نہ ہی عرب سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ اس کو راضی کرنے کے لیے جو بورڈ بنایا گیا ہے اس میں سے ہمیں اپنی ممبرشپ سسپینڈ کرنی چاہیے اور اس کو وڈرا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں آتا ہوں، 3 اور مسائل ہیں جن کے اوپر میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان میں 47 مزید لوگوں کو اس سے پہلے 7 جگہ کے اوپر، اور ان میں سے اس کے علاوہ ہیں 4 جگہ جہاں پہ ملٹری ٹرائل کورٹس نے فیصلے کر کے لوگوں کو سزائیں دی، اور 7 مختلف جگہوں کے اوپر سزائیں دی گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 2 جو اپوزیشن لیڈر تھے، عمر ایوب، شبلی فراز، حماد اظہر، کمل شوذب، خواتین میں سے بھی زرتاج گل اور زلفی بخاری پاکستان میں تھے نہیں، ان کو بھی سزا دے دی گئی۔ گل صاحب ہیں، ڈاکٹر گل، ان کو بھی سزا دے دی گئی، اور بے شمار دوسرے نام ہیں جو لیے جا سکتے ہیں۔ اس سزا کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قانون میں پاکستان میں جب تک مین ٹرائل مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک جو پروکلیمڈ اوفینڈر ہے اس کے خلاف 87 88 ضابطہ فوجداری کی کارروائی کی جاتی ہے، پرپیچول وارنٹ آف اریسٹ، یعنی مسلسل جو ایکسیکیوٹ ہوتا رہے گا، سیلف ایکسیکیوٹری وارنٹ آف اریسٹ، وہ جاری کیا جاتا ہے۔ وہ جاری کیا جا چکا تھا، اور ان میں سے جو پیش نہ ہو جب مین ایویڈنس ریکارڈ ہو جاتی ہے ساری کی ساری، ان کی جگہ سے اگر کوئی پراکسی وکیل بھی کھڑا کرے عدالت تو اس کے باوجود بھی جب تک ساری ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوتی، میں نے دیکھ لیا ہے، کچھ اپیلیں میں نے دائر کرنی ہے، اس لیے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں اس فیصلے کو دیکھ کے اس کے فیکٹس کے مطابق